اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ولبیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم و مصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قالت لعن اللہ ظالمی کی یا زہرا. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. انجمن غلامان حسین کی جو شہر کی بڑی قدیم انجمن ہے، اس کا یہ سالہ شب بیداری کا پروگرام ہے تو آپ تشریف لائے ہیں. یہ ممبر امام باڑے کی جگہ اگر امام باڑے کے میدان میں ہوتا تو زیادہ مجمع سننے کو مل جاتا. کم سے کم بہت سے حضرات روبرو ہوتے. خیر 5 منٹ تک میں انتظار کروں گا، اس کے بعد جو یہاں بیٹھے ہیں تو وہ بغیر مائک کے بھی سن سکتے ہیں اور سکون سے سن سکتے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. ہم سب عزائے سید الشہداء سے منسلک ہیں، وابستہ ہیں، چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے وہ شاعر ہو، چاہے وہ صاحب بیاض ہو، چاہے بازو میں کھڑے ہونے والے حضرات ہوں، چاہے وہ سنگت ہو. سب کے سب ایک مشن پر ہیں، ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے، ایک گول ہے. ایک دکھیاری ماں کی جو تمنا تھی کم سے کم اس میں ہماری بھی شرکت ہو جائے. نام بہرحال وہ دیکھنے والے لوگ ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کون کس نیت سے شریک. آگ جب روشن کی گئی جناب ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے اس آگ میں پھینکنے کے لیے، تو ایک چھوٹی سی چڑیا، ننھی سی چڑیا اپنی منقار میں، اپنی چونچ میں ایک بوند پانی دریا سے لاتی تھی اور آگ کے اوپر پھینک دیتی تھی. دوسری اس کے ساتھ میں دوسرا پرندہ تھا، اس نے کہا یہ کیا کر رہی ہو، پاگل ہو گئی ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے، دیوانی ہو گئی ہو، تمہاری ایک چونچ کی ایک بوند سے، منقار کی ایک بوند سے کیا یہ نار نمرودی بجھ پائے گی؟ تو اس نے کہا بے شک مجھے معلوم ہے کہ ایک بوند سے یہ آگ بجھائی نہیں جا سکتی، لیکن کم سے کم ایک حجت تو میری طرف سے قائم ہو رہی ہے. کم سے کم ایک حجت تو میری طرف سے قائم ہو رہی ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ تو کہہ سکتی ہوں جتنی میری سکت تھی اتنی ابراہیم کی مدد کی. ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد. مصر کا بازار ہے، سینکڑوں خریدار دولت مند جمع ہیں. عزیز مصر بھی ہے، ایک بڑا خوبصورت نوجوان، ایک غلام آیا ہے اور آج اس کی خریداری مقرر ہے. چھکڑوں کے اوپر دولت ہے، ٹھیلوں کے اوپر دولت لدی ہے، جن کی رکھوالی غلام کر رہے ہیں، اور باقی سب کیوں لگائے ہوئے، لائن لگائے ہوئے انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا. اسی میں ایک بوڑھی عورت ایک بکچی بغل میں دبائے ہوئے کھڑی ہوئی ہے اسی لائن میں. کسی نے اس سے سوال کیا کہ ضعیفہ تم کاہے کے لیے یہاں آئی ہو، کس وجہ سے آئی ہو؟ کہا میں نے سنا ہے کہ ایک بڑا حسین اور خوبصورت غلام ہے، آج اس کو بیچا جائے گا، میں بھی اس کی بولی لگانے آئی ہوں، میں بھی اس کی قیمت لگانے آئی ہوں. تو لوگ ہنسنے لگے کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری قیمت میں دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا ہے تو کچھ نہیں میرے پاس، ہاں ہاتھ کا کتا ہوا جو سود ہے وہی اس کی قیمت لگاؤں گی، بولی لگاؤں گی. کہا واقعی تم بھی پاگل ہو گئی ہو، دیوانی ہو گئی ہو. دیکھو بڑے بڑے عزیز مصر
بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے رجواڑے، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے تعلق دار، سب بڑی دولت لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اس میں تمہارے ہاتھ کا کہتے ہوئے سود کی کیا ویلو ہے؟ تو مسکرا کے اس بڑھیا نے کہا کہ تم لوگ سچ کہتے ہو لیکن مجھے بیوقوف نہ سمجھو۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے اتنا یقین ہے کہ بے شک ہم اس خوبصورت غلام کو خرید نہ پائیں، لیکن جب بھی خریداران یوسف کا نام آئے گا تو اس میں مجھ کا میرا بھی نام ہوگا۔ تو 1400 سال سے یہ عزا کا سلسلہ چل رہا ہے، ایک سے ایک عاشقان اہل بیت، ایک سے ایک محبان اہل بیت، ایک سے ایک آقا حسین کو چاہنے والے، جتنی ان کی سکت تھی، گھر کا مسئلہ آیا تو گھر دے دیا، زمین کا مسئلہ آیا تو زمین دے دی، دولت کا مسئلہ آیا تو دولت دے دی، جانوں کا مسئلہ آیا تو جان دے دی، اولاد کا مسئلہ آیا تو اولاد دے دی، ایک سے ایک چاہنے والے، ایک سے ایک محبت کرنے والے اس فہرست میں شامل ہیں۔ بے شک ہمارے پاس نہ وہ سکت ہے، نہ وہ ایسے حالات ہوئے کہ ہم کو ان مصیبتوں سامنا کرنا پڑے، لیکن اس عزا کے ذریعے، اس فرش عزا پر آ کر بیٹھ جانے کے ذریعے کم سے کم ہمیں اتنا سکون ہے کہ جب ان لوگوں کا، ان بڑے عزاداروں کا تذکرہ ہوگا تو ہم جیسے چھوٹے، درود بھیج دیے محمد وآل محمد، ہم جیسے چھوٹے عزاداروں کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اب لیکن ذاکر کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ اس کو 10 بجنے میں 2 منٹ باقی ہوں گے کہ مجھے مجلس تمام کرنا ہوگی، اس لیے کہ 10 بجے ایک شرط ہے۔ کل یہاں سے جب قرآن اندازی ہو رہی تھی تو ایک اعلان ہمارے موسی بھائی کا تھا اور وہ میں سن رہا تھا کہ اگر 10 بجے انجمن نہیں آئی، اس کو آواز نہیں دی گئی اور وہ نہیں آ گئی، فرش عزا پہ نہیں آئی، تو اس سے معذرت انشاءاللہ اگلے سال ان کو دعوت دی جائے گی۔ تو جب وہاں اتنی سختی ہے تو میں بھی احتیاط برتوں گا۔ اب مختصر سے وقت میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی، نہ کوئی موضوع کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، فقط چونکہ آپ عزادار ہیں، آپ ماتمدار ہیں، اور آج آپ کی ذمہ داری آج کل پرسوں بڑی سخت ہے، اس لیے کہ آج آپ میزبان ہیں اور آنے والے آپ کے مہمان عزادار ہیں۔ آپ کا کام ہے ان کا استقبال بھی کرنا، ان کا احترام بھی کرنا، ان کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھانا، اپنے پلکوں پر بٹھانا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کہوں کہ یہ چاہے فرش عزا ہو یا ماتم پر حسین ہو یا مظلومی کا تذکرہ ہو یا سوسخانی ہو یا نوحہ خوانی ہو، یہ کل ملا کر ایک وہ مرحلہ ہے کہ جس کی تشفی کا باعث بن رہا ہے کہ ایک باپ جب اپنی بیٹی کو روداد کربلا سنا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ کربلا میں تمہارے چھوٹے بیٹے کے ساتھ یہ ہوگا، تو ایک ماں کی ممتا تھی جو تڑپ گئی اور اس نے ایک سوال کیا، بابا یہ بتائیے کہ آپ ہوں گے؟ کہا میں نہیں ہوں گا۔ ابو الحسن ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا میں؟ کہا تم بھی نہیں ہوگی۔ میرا بیٹا حسن اپنے بھائی کے ساتھ میں ہوگا؟ کہا وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اب یہ ایک ماں کی ممتا تھی عزاداروں، تڑپ کے اس نے سوال کیا پھر بابا روئے گا کون؟ میرے لال کی فرش عزا بچھائے گا کون؟ ماتم کون کرے گا؟ حسین پر گریہ کون کرے گا؟ کون اس مظلوم کی مظلومی کو یاد کر کے گریہ کرے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹا تم مت گھبراؤ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو کربلا والوں پر ماتم کرے گی اور کربلا والوں پر آنسو بہائے گی۔ اس وقت سے جناب زہرا، سنیے گا عزاداروں آپ بھی سنیے گا، یہ روایت نہیں ہے، یہ باپ دادا کی میراث نہیں، اس وقت سے جناب زہرا اس ذکر کی منتظمہ ہو گئی، بلکہ بعض عارفین نے لکھا ہے کہ اس وقت سے باقاعدہ ایک رجسٹر مرتب کیا گیا صبح قیامت تک کے لیے، روئے زمین پر کہاں کہاں مجالس حسین برپا ہوں گی، یہاں تک کہ ایک عالم دین ہے ایران کے، مجھے نام اس وقت یاد نہیں ہے، کہاں کہاں مجلس حسین برپا ہوں گی، کیا ساعتیں ہوں گی، کیا وقت ہوگا، کون کون پڑھنے والا ہوگا، کس کی قسمت میں ذکر لکھا ہوگا۔ صرف ذکر کی بات نہیں بلکہ ایک عجیب جملہ اس میں لکھا تھا، کس کی کہاں پر نشست ہوگی۔ یہ جناب زہرا کا انتظام ہے۔ دیکھیے یہی وجہ ہے، بہت سے حضرات باہر تشریف فرما ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی فرش عزائے حسین پہ آ کر بیٹھ جائے، اس لیے کہ یہاں پہ آنا اپنا اختیار نہیں ہے، یہاں پہ آنا آقا حسین کی دکھیاری ماں کے اختیار میں، اس لیے کہ اس نے طے کر دیا ہے کہ کس کو کہاں پر کس کی کہاں نشست ہوگی۔ تو اس کے بعد میں اس نے کہا تھا کہ میں بھی اس وقت تک کہ سر کے بال کھول کے جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جاؤں گی، اس وقت تک کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک کہ ایک ایک عزادار، ایک ایک چاہنے والا داخل جنت نہ ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، ایک ماں کی تمنا ہے۔ اب آپ متوجہ ہوں تو میں نے جس جملوں کو سانامہ سخن کے طور پہ عرض کیا اور اس مختصر سے وقت کے لیے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ کسی معصوم کی حدیث نہیں ہے،
نہ یہ اللہ قرآن کی آیت ہے، نہ رسول اللہ کی کوئی حدیث ہے، نہ کسی معصوم کا قول ہے۔ ایک مومنہ ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں، اس نے یہ کلمات کہے ہیں، یہ اس لیے ہمارے لیے معتبر ہیں کہ معصوم نہیں سنے ہیں، اور معصوم سن کر کسی کلمے کو چپ رہے تو وہ کلمہ بھی، اس کے اوپر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے کہ ہمارے کیا فقہ میں ایک اصول ہے، بلکہ 3 اصول ہیں۔ قول معصوم ہمارے لیے حجت ہے، فعل معصوم ہمارے لیے حجت ہے، اور تقریر معصوم ہمارے لیے حجت ہے۔ یعنی معصوم کوئی کچھ فرما دے، کہہ دے، اور ہم کو معلوم ہو جائے تو اس کے مطابق عمل کرنا عبادت۔ معصوم کوئی عمل کرے، اس عمل کو اگر ہمیں معلوم ہو جائے، اس کے مطابق ہم عمل کریں تو وہ بھی عبادت ہے۔ اور تقریر معصوم یعنی معصوم کسی مسلمان کے عمل کو دیکھے اور چپ رہے، تقریر یہ نہیں ہے، چپ رہے، تو وہ تقریر، وہ خاموشی بھی ہمارے لیے، اس کے اوپر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ اگر وہ مسلمان کچھ غلط کہہ رہا ہوتا تو وقت کا معصوم چپ نہ رہتا، ٹوک دیتا، میں اس کا کیا عرض کر رہا ہوں، ٹوک دیتا، منع کر دیتا۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کوفے آئے ہیں، کوفے میں ایک گھر ہے، دسترخوان چنا ہوا ہے، آپ کچھ پھل نوش فرما رہے ہیں، یہ روایت ہے۔ اتنے میں ایک آدمی داخل ہوا، سلام کیا مولا کو، مولا نے سلام کا جواب دیا، آؤ میرے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جاؤ۔ مولا یہ فقر کے لیے کیا کم تھا میرے، کیا آپ کے ساتھ دسترخوان پر آپ کا شریک ہو جاتا، لیکن راستے میں ایک منظر دیکھ کے آیا ہوں جس نے میری بھوک مٹا دی۔ خیریت، کیسا منظر ہے دیکھا تم نے کہ جس کی وجہ سے بھوک مر گئی تمہاری؟ کہا فرزند رسول جب آپ سے ملاقات کی غرض سے آ رہا تھا تو راستے میں ایک سڑک پار کر رہا تھا، بہت سے لوگ راہگیر سڑک پار کر رہے تھے، اسی میں ایک بوڑھی عورت، ایک ضعیفہ، وہ بھی سڑک پار کر رہی تھی۔ سڑک پار ابھی کر ہی رہی تھی کہ ابا کے دامن سے اس کا پاؤں الجھا اور وہ زمین پہ گر پڑی۔ بوڑھی عورت کو جب گرتے ہوئے راہگیروں نے دیکھا تو سب بڑھے، اس کا سہارا بنے اور اس کو اٹھایا۔ جب وہ اٹھائی گئی تو اس کو اپنے گھٹنے میں تکلیف کا احساس ہوا۔ فرزند رسول جیسے ہی اس کو اپنے گھٹنے میں تکلیف کا احساس ہوا، اس نے ایک بار بقی کا رخ کیا اور کہا لعن اللہ ظالمی کی یا زہرا، اللہ کی لعنت ہو اے بنت رسول آپ پر مظالم ڈھانے والوں کے اوپر۔ کہا فرزند رسول جیسے ہی اس نے یہ کلمات کہے، بادشاہ کا سپاہی بھی اس میں موجود تھا، اس نے گرفتار کر لیا، قاضی شہر کے پاس لے گیا ہے۔ تو مولا بھوک اس لیے مر گئی کہ اس بوڑھی عورت کی خطا کیا تھی؟ وہ تو آپ کی جدہ کی چاہنے والی تھی، وہ تو آپ کی جدہ کی ماننے والی تھی، جناب زہرا کی محبہ تھی، اس کی اتنی بڑی خطا کہ اس کو قاضی شہر کے پاس لے جایا جائے۔ جیسے ہی سنا امام نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کیا کہا؟ میری جدہ کی چاہنے والی ہو کسی پریشانی میں ہے۔ دیکھیے عزاداروں میں یہ واقعہ بہت مختصر سا ہے، اس لیے میں نے اس مجلس کے لیے منتخب کیا۔ سبب یہ ہے کہ آپ جو فرش عزائے حسین پہ بیٹھے ہیں، بے شک آج انجمن غلامان حسین کی طرف سے بچھایا گیا وہ فرش ہے، لیکن اس کے منتظم نہ انجمن کے ممبران ہیں نہ انجمن کے عہدیداران ہیں۔ جہاں فرش عزائے حسین بچ گیا تو اس کی منتظمہ جناب زہرا ہو جاتی ہیں۔ اور ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں کہ یہ فرش عزا نہیں ہے، یہ مجلس حسین نہیں ہے، یہ ماتم پر حسین نہیں ہے، یہ نوحہ خوانی نہیں ہے، یہ خوشنودی جناب زہرا کی جہاں ہے، یہ جناب زہرا کی رضا کی جگہ ہے۔ یعنی یہ فرش عزا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے ہم مظلوم کو یاد کر کے جناب زہرا کو راضی کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ شہزادی آپ کے دکھے ہوئے دل کو تھوڑا سا قرار آ جائے، اس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو یہ جگہ ہے جناب زہرا کی دکھے ہوئے دل کو تسکین کے لیے، ان کے دل کو خوش کرنا۔ وہاں کا کیا منظر ہے؟ ایک جناب زہرا کی چاہنے والی، ہم بھی جناب زہرا کے چاہنے والے، ہمارا بھی مشن یہی ہے کہ مجلس حسین کے ذریعے وہ دکھا ہوا دل ہے ایک دکھیاری ماں کا، کم سے کم تھوڑا سا قرار آ جائے۔ ہم بھی خوشنودی جناب زہرا کی تلاش میں ہیں، وہ ضعیفہ بھی جناب زہرا کی خوشنودی کی تلاش میں۔ اس نے کہا لعن اللہ ظالم کے زہرا، جیسے ہی اس نے کہا گرفتار کر لی گئی، قاضی شہر کے عدالت میں پہنچی۔ جیسے ہی قاضی شہر کی عدالت میں پہنچی اور امام کو خبر ہوئی، آپ نے دسترخوان پر سے ہاتھ اٹھا لیا
کیا کہا؟ میری جدہ کی چاہنے والی اور کسی پریشانی میں. دیکھیے میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا اور آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی, جس نے جناب زہرا کو راضی کر لیا, اگر کچھ مصیبت میں ہوتا ہے تو امام بھی بے چین ہو جاتے ہیں. ہاں فرزند رسول میں دیکھ کے آیا ہوں, کہا میرے ساتھ. وہیں سے مسجد سہلا پہنچے, ایک آدمی کو بلایا, جاؤ تم دربار میں جاؤ, دیکھو وہ قاضی شہر کیا اس کے سلسلے میں فیصلہ کرتا ہے. اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی. امام نے 2 رکعت نماز پڑھی. اور اس کے بعد میں کلمات سنیے گا عزاداروں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. رات بھر بیٹھ یہاں سے وہاں مختلف اپنی رات بھر جاگ کر اس عزا خانے کے بعد دوسرے عزا خانے میں, اور دوسرے عزا خانے کے بعد تیسرے عزا خانے میں جا کر ماتم کرتے ہیں. اور پھر صبح ہوتی ہے تو آپ اپنے کاموں پہ لگ جاتے ہیں. خوش نصیب ہیں آپ. ہمیں احساس نہیں کہ بزرگوں نے کتنی بڑی نعمت دی ہے. یہ محبت ذکر حسین, یہ ذکر حسین کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی عنایت ہے جو بزرگوں کے لیے. اسی لیے امام نے کہا ہے کہ جب ہم آل محمد کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا اپنے دلوں میں, تو ایک کام کرنا, اپنے والدین کے حق میں دعا کر لینا. سبب کیا ہے کہ جناب زہرا کا ایک چاہنے والی مصیبت میں آئی, امام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد میں ہاتھوں کو پھیلایا, پروردگارا اس ضعیفہ کی کوئی خطا نہیں ہے, وہ میری جدہ کی محبہ ہے. پروردگارا جعفر صادق تجھ سے کہہ رہا ہے جلد سے جلد اس کی رہائی ہو, اس کو آزادی مل جائے. ایک بات کا عزاداروں پتہ چل گیا, اگر انسان جو جناب زہرا کا محب ہے مصیبت میں ہوتا ہے تو امام اس کے حق میں دعا کر رہے ہوتے ہیں. امام اس کے حق میں دعا کر رہے ہوتے ہیں. اتنے میں ہرکارا واپس آیا. فرزند رسول قاضی شہر نے یہ کہہ کے آزاد کر دیا, یہ کوئی جرم نہیں ہے جس کی سزا معین کی جائے. شکر ادا کیا, اب کھڑے ہو گئے. سنیے گا عزاداروں, آپ ماتمدار ہیں, اللہ آپ کے اس نوحوں کو اور ان ماتموں کو قبول فرمائے, ان شب بیداریوں کو قبول فرمائے. روایت کہتی ہے کہ امام وہیں کھڑے ہو گئے, بہت سے لوگ جمع ہو گئے مسجد سہلا میں, مخاطب ہوئے مجمع سے, یہ بتاؤ کہ تم لوگوں میں سے کوئی انسان ایسا بھی ہے جو اس ضعیفہ کو جانتا ہے, اس ضعیفہ کو پہچانتا ہے. ایک شخص کھڑا ہوا, کہا فرزند رسول میں جانتا ہوں کس گھر کی ہے, کہاں سے تعلق ہے اس کا. کہا میرا ایک کام کرو گے, ارشاد فرمائیے. ملازم کو آواز دی, جاؤ وہ 300 درہم کی تھیلی لے آؤ. اور جیسے ہی ملازم 300 درہم کی تھیلی لے کے آیا, اس آدمی سے کہنے لگے میرا ایک کام کر دو. کہا ارشاد فرمائیے کیا حکم ہے. کہا یہ میری طرف سے تحفہ لے جاؤ. اے عزاداروں اپنی غربت سے پریشان نہ ہوئیے گا, اس لیے کہ اگر آپ نے جناب زہرا کا دل خوش کیا ہے اور آپ مصیبت میں ہوں گے کہ ساتھ میں امام, چھٹے امام آپ کے لیے تحائف بھیجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کہ یہ تحفہ لے جاؤ. اور اس کے بعد میں جو روایت کا جملہ ہے, کہ یہ تحفہ لے جاؤ میری طرف سے سلام کہہ دو. میں نے کہا رنگ بدل گیا مجلس کا, ورنہ کیا خوش نصیبی ہے کہ جناب زہرا کو ادھر راضی کرو, ادھر چھٹے امام تمہیں سلامتی کی دعائیں دیں گے, میری طرف سے سلام کہہ دینا. اور جب وہ لے کے چلا تو کہنے لگے کہ سنو, اس کو میرا سلام کہہ دینا, یہ تحفہ دے دینا, اور یہ جانے والے اس سے کہہ دینا کہ جنت میں اس کے لیے مکان کا جعفر صادق ضامن ہے. جعفر صادق اس کے لیے جنت میں مکان کا ضامن ہے. وہ آدمی گیا حذیفہ کے پاس, کہا بڑی خوش نصیب ہو. کہا کیا ہوا. کہا حضرت نے تمہیں سلام کہا ہے. غش کھا کے گر گئی, پھر بیدار ہوئی, افاقہ ہوا. کیا کہا تھا. کہا تمہیں سلام کہا ہے, پھر گر گئی. روایت کہتی ہے 3 مرتبہ اس کو غش آیا, اور پھر تیسری مرتبہ اٹھی تو ہاتھوں کو بلند کیا, پروردگارا تیرا شکر ہے کہ مجھے زندگی میں اتنی سانسیں دیں کہ میرے معصوم امام نے مجھے سلامتی کی دعا دی ہے. بھائی میری طرف سے سلام کا جواب دے دینا. کہا یہ تحفہ. کہا یہ کاہے کے لیے. کہا تمہیں حضرت نے بھیجا ہے, تم ان کی جدہ کی چاہنے والی ہو. کہاں. کہا یہ حضرت نے بھیجا ہے. کہا کاہے کے لیے. کہا بس تمہیں تحفہ بھیجا. کہا میرے سلام کا جواب دینا اور یہ تحفہ واپس لے جاؤ. کہا کاہے کے لیے. کہہ دینا امام سے کہہ دینا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کھاتے پیتے گھر کی ہوں, مجھے کوئی غرض نہیں ہے, کوئی لالچ نہیں ہے, نہ کوئی غرض, نہ کسی لالچ, نہ کسی تمنا کی وجہ سے میں ان کی جدہ کو چاہتی ہوں. میں تو جب بھی کوئی بھی تکلیف آتی ہے زندگی میں تو میں سوچتی ہوں میری تکلیف کیا, میں تو ایک کنیز زادی ہوں. رسول کی بیٹی پہ جو مظالم ڈھائے گئے تو میں برجستہ یہ کلمات کہتی ہوں, لعن اللہ ظالمی کی یا زہرا,
اور مجھے قرار آ جاتا ہے، مجھے سکون ہو جاتا ہے، مجھے اطمینان ہو جاتا ہے، لے جاؤ، کہہ دینا مولا سے کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ لوٹ کے آیا وہ، کیا ہوا؟ کہا حضرت اس نے سلام کا جواب دیا ہے اور یہ تحفہ واپس کر دیا۔ ہیں کیوں واپس کر دیا؟ کہا اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے آذوقے کا انتظام ہے، کھانے پینے کا گھر میں انتظام ہے، میں کسی مفلس گھرانے کی فرد نہیں ہوں، ان سے کہہ دینا کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ کہا نہیں، پھر لے کے جاؤ، پھر ایک بار میرے ضعیفہ کو میرا سلام کہنا، اور سنو یہ تحفہ دینا اور کہنا جو آل محمد ایک مرتبہ دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ اے انجمن کے لوگوں، ایک بار جو اجر مل جائے گا وہ واپس نہیں لیا جائے گا۔ ایک نوحے کے اوپر جو آپ نے ماتم کیا ہے، جو ثواب نامہ عمل میں ہو گیا ہے، وہ واپس نہیں لیا جائے گا۔ جو اجر دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ میرا سلام کہہ دینا اور اسے کہنا کہ جنت میں جعفر صادق ضامن ہے، جعفر صادق ضامن ہے۔ آپ بہت آسانی سے سن رہے ہیں، میں بڑی آسانی سے پڑھ رہا ہوں۔ اما اس ڈیہڑی کا غلام اگر بہلول کسی کو جنت دیتا ہے تو مل جاتی ہے، نہ کہ جعفر صادق فرمائیں، امام جعفر صادق فرمائیں جنت میں مکان کا ضامن ہوں۔ اور اس کے بعد میں ایک جملہ اور ہے، ٹیپ کون جسے کہہ لیں آپ، کہنے لگے سنو ضعیفہ کو میرا سلام کہہ دینا، یہ تحفہ دے دینا، اور ان سے کہہ دینا کہ جنت میں اس کے لیے مکان کا ضامن میں ہوں، اور اس کو یہ بھی یقین دلا دینا یہ ضمانت فقط جعفر صادق نہیں لے رہا ہے، اس کا جد رسول اللہ بھی ضامن، اس کا جد علی مرتضیٰ بھی، حسن مصطفیٰ بھی، حسین شہید بھی، علی ابن الحسین بھی، محمد ابن علی بھی، اور یہ سلسلہ عصمت جہاں تک جاری ہے سب ضامن ہیں۔ یعنی ایک بار جناب زہرا کا دل خوش کرو، 14 معصومین ضمانت لینے کو تیار نظر آئیں گے۔ درود بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ جناب زہرا، بس 5-6 منٹ اور باقی ہیں، تمام کی میں نے بات، بڑی مبہم سے گفتگو ہوئی کہ جناب زہرا کے لیے جمع ہوں، اس کو باپ دادا کی میراث نہ سمجھیے گا، نہ کالر کھڑے کرنے کی ضرورت، چاہے انجمن کے صاحب بیاض ہوں یا عہدیداران ہوں، کبھی یہ زوم میں نہ رہیے گا، چاہے ذاکر ہو چاہے شورائے کرام ہوں، کبھی اس زوم میں نہ رہیے گا ہم نہیں ہوں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ ہم یہ جناب زہرا کی تمنا ہے، اللہ نے بذریعہ رسول اس تمنا کو پورا کیا ہے۔ جب تک کہ اس سفر میں ساتھ ہیں تو ہم کالر بھی اونچے کریں گے، پہچانے بھی جائیں گے، اور جہاں یہ زوم آ گیا ہم نہ ہوئے تو ہم تو کونے میں رہیں گے، عزا کا کارواں چلتا رہے گا۔ تو بھیا یہ نہ دیکھیے گا کہ کوئی عہدیدار دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، صدر و سیکریٹری دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ایک دکھیاری ماں دیکھ لے، جو فرش عزائے حسین بچتا ہے تو آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جو اللہ کی بارگاہ میں محشر میں بھی اس وقت تک نہیں پہنچے گی جب تک کہ اس کے لیے سواری نہ بھیجی جائے۔ روایات ہیں کہ جناب زہرا کے لیے محشر کے ہنگام میں سواری بھیجی جائے گی مشیت کی طرف سے، اور جب آپ داخل ہو رہی ہوں گی محشر کے ہنگام میں تو ایک آواز آئے گی، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم ونقصوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو، اس لیے کہ رسول کی بیٹی سیدہ کی سواری آ رہی ہے۔ اے عزاداروں، مسئلہ فکریہ ہے کہ جو محشر کے ہنگام میں بھی بغیر سواری کے نہ پہنچے، ہم عزاداروں سے اس نے کوئی تمنا نہیں کی، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ہم تم سے نہ سواری مانگ رہے ہیں، نہ ہم تمہارا لباس دیکھیں گے، نہ تمہاری عمارت دیکھیں گے، نہ تمہاری دولت دیکھیں گے، فقط فرش عزائے حسین میرے مظلوم بیٹے کی بچھا لینا، جہاں کہیں بچھے گی میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں فرش عزائے حسین پہ آؤں گی اور تمہارا پرسہ قبول کروں گی۔ بس عزاداروں، لکھا یہ ہے کہ جب مجلس شروع ہوتی ہے اور چاہنے والے ذکر حسین سن رہے ہوتے ہیں اور گریہ بر حسین کر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، تو تڑپ کے وہ دکھیاری ماں یہیں کہیں بیٹھے ہوئے ایک جملہ کہتی ہے، خوشا نصیب میرے لال پہ رونے والوں، ارے آج تم اتنے جمع ہو لیکن کل کربلا کے میدان میں میرا حسین یکو تنہا آواز دے رہا تھا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے۔ بس 2 منٹ کی زحمت اور میں مجلس کو تمام کروں۔ ہاں عزاداروں، جناب زہرا آتی ہیں فرش عزائے حسین کے اوپر۔ بعض علماء کرام اور ذاکرین یہ بھی پڑھتے ہیں کہ صرف جناب زہرا نہیں آتی بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ایک بہن بھی آتی ہے اپنی بھتیجی کو لے کر۔
ایک بہن بھی آتی ہے اپنی بھتیجی کو لے کر، اور جب چاہنے والے مظلومی حسین کو یاد کر کے گریہ کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی معصومیت کے ساتھ بھتیجی سے اپنی پھوپھی سے سوال کرتی ہے، اے پھوپھی اماں یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کس لیے آنسو بہا رہے ہیں؟ یہ میرے بابا کا نام بار بار کیوں لے کے رو رہے ہیں؟ اور جب پھوپھی کہتی ہے، بیٹی سکینہ یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں، یہ تمہارے بابا کے ماتمدار ہیں، ارے یہ تمہارے بابا کے چاہنے والے ہیں، بڑی معصومیت سے عزاداروں کہتی ہے، اے پھوپھی اماں کاش یہ کربلا کے میدان میں ہوتے، میرا بابا نہ مارا جاتا، میرا چچا نہ مارا جاتا، ارے میرا بھیا علی اکبر نہ مارا جاتا، نہ خیموں میں آگ لگتی، نہ سروں سے چادریں چھینی جاتی، اے بوبی اماں نہ کوئی میرے منہ پہ تماچے مارتا، نہ کانوں سے گوشوارے چھینتا، نہ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوتے، نہ دیار بدیار پھرایا جاتا، اے بوبی اماں کاش یہ چاہنے والے کربلا میں ہوتے، میرا بھیا علی اصغر نہ مارا جاتا۔ سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام حسین علیہ السلام، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں، جو مریض ہیں وہ جلد سے جلد صحتیاب ہوں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں۔ اور ابھی 2 منٹ اور باقی ہیں تو ایک التماس ہے، جتنے بھی عزادار اس دنیا میں نہیں رہے ہیں ان کی ارواح کو اصالِ ثواب کے لیے اور خصوصیت کے ساتھ، چونکہ یہ 100 سالہ پروگرام انجمن غلامان حسین کی طرف سے ہے، تو آج جو ممبران ہوں یا صاحبان بیاض ہوں یا سنگت میں چلنے والے لوگ ہیں، آج ان کی روحیں منتظر ہوں گی، وہ بھی بے چین ہوں گی، ان کے نام بھی 1 مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اصالِ ثواب۔